بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں غزل نمبر 2، شاعر اس کے ہیں شیخ غلام حمدانی موسیقی۔ 5 اشعار جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، 5 شعر کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم 6واں شعر دیکھیں گے۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خل کو جینے کا میرے قدم آخر یقین رہا۔ خل کہتے ہیں مخلوق کو، قدم آخر آخری سانسوں تک۔ مفہوم اس کا دیکھیں، ہم نے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنی جان کو اس طرح قربان کیا کہ لوگوں کو آخری دم تک ہمارے زندہ رہنے کا یقین رہے گا۔ وہی بات کہ بلند و بالا مقصد کے لیے جان قربان کرنا۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو کہ لوگوں کے لیے قربانیاں اس انداز سے دینا کہ لوگ جو ہیں وہ یاد رکھیں۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نیک مقاصد کے لیے، عوام کے لیے جو ہے وہ قربان کی ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے وہ کبھی مرے ہی نہیں، موت نے ان کو دبوچا ہی نہیں۔ جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں روایت ہے کہ انگریزوں کے ساتھ آخری جنگ میں جب لڑتے رہے، غداروں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں۔ نہیں ڈالے، کیا کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، دشمنوں پر حملہ کیا، اس بہادری سے حملہ کیا کہ شہید ہو گئے، اور ٹوٹی ہوئی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی کہ تلوار جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ ہاتھ میں تھی، تو انگریز فوجی اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ شاید وہ بھی زندہ ہیں۔ اس کیفیت کو فیض احمد فیض نے کچھ اس انداز میں لکھا ہے: جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ کہ انسان کو زندگی تو ملی ہے، زندگی کے بعد کیا ہے؟ انتقال ہے نا، اس دنیا میں نہیں، اگلی دنیا میں انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کے کارنامے، اس کا مقصد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسے زندہ رکھتا ہے اس دنیا میں بھی۔ مصطفی یہاں پہ اپنے جذبہ عشق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ میرا جذبہ عشق جو ہے وہ صادق ہے، اور میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ عشق جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس میدان میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، محبوب کی بے رخی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جدائی برداشت کرنا پڑتی ہے، زمانے میں بدنامیاں اور رسوائیاں بھی جو ہے وہ ملتی ہیں عاشق کو، ان کا بھی حوصلے سے اور صبر سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عشق کے میدان میں جو ہے وہ عاشق کو سینکڑوں مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مصطفی نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، عشق کی راہ میں پیش آنے والے تمام مشکلات کو برداشت کیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ساری جو ہے وہ مشکلات اس راستے میں آئیں گی۔ بہت سوچ سمجھ کر عشق کی وادی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے قدم رکھا، مجھے اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اس میدان میں قدم رکھنے والوں کو اپنی جان کا نذرانہ تو دینا ہی پڑتا ہے۔ حالانکہ انسان کے نزدیک سب سے اہم چیز اس کی جان ہوتی ہے، جس کی وہ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے بے شمار جتن بھی کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ وہی جان جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جان جیسی بڑی نعمت جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ محبوب کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور وہ ہنستے ہنستے جو ہے وہ اس قربانی کو پیش بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح
بقول میت وہ کہتے ہیں کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیل لے، ہم جو کھیلیں تو جان پر کھیلیں۔ شعر نمبر 7 دیکھیں، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان میں سے ننگے قافلہ پیچھے رہ گئے۔ یارانے گرم رو تیز چلنے والے دوست ساتھی، ننگے قافلہ قافلے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث۔ مفہوم دیکھیں، سفر کے دوران میرے تمام تیز رفتار ساتھی آگے نکل گئے، صرف مجھ جیسے قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث شخص ان سے پیچھے رہ گیا۔ پرانے زمانے کی یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ پرانے زمانے میں دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنے کے لیے جو تھے وہ جدید سفری سہولتیں میسر نہیں تھی، چنانچہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے قافلوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ پھر قافلے جو ہیں چلتے جاتے تھے، کچھ پیدل ہوتے تھے، کچھ جو ہے وہ سواری پہ ہوتے تھے، اس طرح سے جاتے تھے کہ دن بھر جو ہے وہ قافلہ چلتا رہتا تھا۔ رات گزارنے کے لیے کسی مناسب جگہ پر پڑاؤ کر لیتے تھے، صبح اٹھتے ہی پھر منزل کی تیاری کر لیتے تھے۔ مسافروں کو اٹھایا جاتا تھا، گھنٹی بجائی جاتی تھی، شور ہوتا تھا، کچھ مسافر اٹھ جاتے تھے اور جو مسافر نیند میں ہوتے تھے، غفلت میں ہوتے تھے، وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے تھے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ پیچھے رہنے والوں کا حال جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہتے رہتے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، چلتا رہے جو آبلائے پائی کے باوجود، چلتے رہے جو آبلائے پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے، کہ وہ چلنے سے ہی کام ہے، منزل مقصود جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اس تک پہنچنا ہے تو ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میں ہمت، جذبہ، جوش نہیں ہے تو آپ اس منزل کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ منزل کو وہی پاتے ہیں جن میں آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے منزل کی طرف جانے کی۔ کہ ایک ایسے انسان کی کیفیت مصنف بیان کرتا ہے کہ جو قافلے میں دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی جانب چلا تھا، لیکن اس میں وہ عزم و ہمت کا جذبہ نہیں تھا، جو کہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ وہ اپنی سست رفتاری اور جوش و جذبے میں کمی کے باعث قافلے والوں کا ساتھ نہ دے سکا، کہ ان میں سے ننگے قافلہ پیچھے رہ گئے، جذبہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ کہ کوششوں کو اللہ تعالیٰ بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا اور مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے ان کے لیے جو کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے قافلے کے باہمت لوگ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا یہ بھی جو قافلہ ہے، یہ اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اس قافلے کے ساتھ بھی صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں جوش اور جذبہ ہے، مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، پھر ہی کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں وہ ان کا مقدر بنتی ہیں ایسے لوگوں کا۔ شاعر اپنے ان ہم سفروں کی جدائی کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو زندگی کے اس سفر میں اسے اکیلا چھوڑ کر جو ہے وہ خود بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں سوتا رہا، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، اس کے دوست احباب جتنے تھے وہ سارے کے سارے تیز تیز چلتے ہوئے آگے رہ گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے رہ گیا، میں ہی صرف جو ہوں وہ پیچھے رہ گیا ہوں۔ اب میں خود کو تنہا محسوس جو ہے وہ کر رہا ہوں، اپنے ان ساتھیوں اور دوستوں کی موت کا غم ہے جو خود تو دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا جو ہے وہ پا گئے ہیں، لیکن اسے ابھی تک جو ہے وہ دکھوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں وہ کہتا ہے جو پیچھے
رہ گئے ہیں، ان میں سے صرف میں ہی ہوں جو پیچھے رہ گیا ہوں، باقی سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ تھی غزل نمبر 2 غلام حمدانی مصطفی کی۔ آج ہم نے اس کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کا متن، مفہوم اور تشریح اور حوالہ جاتی اشعار آپ نے ان سب کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔